ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر امیر حسن نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھے درود پاک۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دین خدا کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا، دین خدا کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا، گردن کٹا کے دین کا گلشن سجا دیا، گردن کٹا کے دین کا گلشن سجا دیا، آئے نہ آنچ رونق اسلام پر کوئی، ایسی تھی فکر جان کی بازی لگا دیا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے، اللہ کی راہ میں لڑیں تو ماریں اور مریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیہ کریمہ کا شان نزول ملاحظہ فرمائیں۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب انصار کی ایک جماعت نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مقدس پر اس شرط کے ساتھ بیعت کی کہ وہ لوگ ایک خدا کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں گے، اور وہ لوگ جس چیز سے اپنی جان اور مال کی حفاظت کرتے ہیں اس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائیں گے۔ انصار نے عرض کی اگر یہ شرط ہم نے مان لی، اگر یہ شرط ہم نے قبول کر لی تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت۔ تو انصار کے دل خوشی سے باغ باغ ہو گئے اور سب بیک زبان بول اٹھے یہ سودا تو بڑا نفع مند ہے، اب ہم اس سودے کو نہ توڑیں گے اور نہ ہی آپ سے توڑنے کی خواہش کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس فرمان خداوندی سے صرف انصار ہی نہیں بلکہ تمام صحابہ کرام کے اندر بے کراں جذبہ جہاد اور شوق شہادت پیدا فرما دیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے جو ولولہ جہاد اور شوق شہادت مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا تھا اس کی نظیر کسی دوسری قوم میں نہیں ملتی۔ چنانچہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی قوم کا حال ملاحظہ فرمائیے۔ ان کی قوم اپنی دنیاوی حاجتیں لے کر آپ کی بارگاہ میں آتی، آپ سب کی حاجتیں پوری فرماتے۔ اندھا آتا آنکھ والا ہو جاتا، بیمار آتا تندرست ہو جاتا، برس والا آتا آپ اپنا دست مبارک پھیر دیتے، اس کا برس ٹھیک ہو جاتا۔ حتیٰ کہ مردے کو بھی آپ کی بارگاہ میں لایا جاتا، آپ قم باذن اللہ فرما کر کے مردے کو زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ مگر اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو خدا کی راہ میں مدد کے لیے بلایا اور فرمایا من انصاری اللہ، اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والے کون ہیں؟ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے ان کی قوم میں سے 12 افراد تھے جنہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح پیغمبر
موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انعامات فرمائے. بادلوں نے ان پر سایہ کیا, من سلوا کی بارش نازل فرمائی, زمین سے پانی کے چشمے جاری کیے. مگر جب پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی راہ میں لڑنے کے لیے بلایا تو ان کی قوم نے جواب دیا, فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. اے موسیٰ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے اور جا کر کے لڑو, ہم تو یہیں بیٹھیں گے. عزیزانی ملت اسلامیہ, تھوڑی سی توجہ اور قریب فرمائیے. اب آئیے چلتے ہیں فرزندان اسلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں. عزیزانی ملت اسلامیہ, صحابہ کرام کی بارگاہ میں چلتے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر اپنے صحابہ سے مشورہ کیا. اپنے صحابہ سے کہا, اے میرے صحابہ, اے میرے چاہنے والے, مجھ سے محبت کرنے والے, بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ مشرکین مکہ اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والے ہیں. بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ بتاؤ تمہارا کیا منصوبہ ہے؟ عزیزانی ملت اسلامیہ, تمام صحابہ کرام نے بزبان حال عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو آپ کے غلام ہیں اور آپ کے غلاموں کی شان تو یہ ہوا کرتی ہے, غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے. یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. فوراً حضرت مقداد کھڑے ہو گئے, عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا نقول كما قال قوم موسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا فلا فقاتلا ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم قوم موسیٰ کی طرح یہ نہ کہیں گے آپ جائیے, آپ کا رب جائے اور جا کر کے آپ اور آپ کا خدا لڑے, بلکہ ہم تو آپ کے دائیں سے لڑیں گے, ہم تو آپ کے بائیں سے لڑیں گے, ہم تو آپ کے آگے سے لڑیں گے, ہم تو آپ کے پیچھے سے لڑیں گے. گویا کہ تمام صحابہ کرام نے اپنی جان قربان کرنے کا جو پیارے آقا علیہ السلام سے عہد و پیمان کیا تھا, جو وعدہ کیا تھا, کسی شاعر نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کیا ہی خوب کہا ہے, نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے, نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت, یہی آرزو ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, تھوڑی سی توجہ قریب فرمائیے. یہی وہ جذبہ شہادت تھا جو غازی سرکار کو اور آپ کے ساتھیوں کو بحرہ شریف کی سرزمین پر لایا تھا. غازی سرکار نے اور آپ کے ساتھیوں نے شہادت کا جام پی کر کے, شہادت کا جام پی کر کے اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا, کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کفر کو للکارتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو دو بالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو دو بالا کر دے, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے. جو جان مانگو گے تو جان دیں گے, جو مال مانگو گے تو مال دیں گے, مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. جو مگر یہ نہ ہو سکے گا ہم سے نبی کا جاہو جلال دیں گے. دین خدا کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا, گردن کٹا کے دین کا گلشن سجا دیا. آئے نہ آنچ رونق اسلام پر کوئی, آئے نہ آنچ رونق اسلام پر کوئی, ایسی تھی فکر جان کی بازی لگا دیا. پڑھیے کلمہ شریف, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.